تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ اے یسوع تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ یسوع دے نام تے بیمار شفا پان گے، یسوع دے نام تے بیمار شفا پان گے، یسوع دے نام تے آزاد ہو جان گے، یسوع دے نام تے آزاد ہو جان گے۔ یسوع 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 یسوع۔ یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ دیکھیے گا، عہد عتیق میں ہوسیہ اس کا 5 باب اور اس کی ہم 13ویں آیت سے کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے ہوسیہ 5 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ جب افرائیم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرائیم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی، لیکن نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہاری زخم کا اندرمال کر سکتا ہے، کیونکہ میں افرائیم کے لیے شیر ببر اور بنی یہودا کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا۔ میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا، میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ خدا کی زندہ کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے، آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں۔ خدا قادر قدوس خدا، تو زندہ خدا ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں اس وقت، ان لمحات کے لیے، اس سر کے لیے۔ اے خدا پاک خدا جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیے، اے خدا قادر خدا، اے رب الافواج، ہم نے تیری پرستش کی، لیکن اب وقت ہے کہ تو ہم سب سے ہم کلام ہو۔ سو خدا اپنے طاہر ہوئے کلام کو نازل فرما، تاکہ تیری نزول کلام سے آج ہر ایک زندگی میں تیری قدرت جاری رہے، اور اے خدا تیرا روح ہر ایک کی زندگی میں کام کرے۔ اے جلال کے بادشاہ، تو مجھے چھو لے، آسمانی تھی اور کانفیڈنس بخش، بیان کرنے کا فضل بخش، یسوع نام میں آمین۔ آج میرا مضمون ہے کلام مجسم ہوا تاکہ ہم شفا پائیں۔ میرا مضمون ہے کلام مجسم ہوا تاکہ ہم شفا پائیں۔ آئیں دیکھیں کلام مقدس میں ہوسیہ 5 باب اس کی 13ویں آیت۔ جب افرائیم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرائیم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی، لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخم کا اندرمال کر سکتا ہے۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نزول کلام سے، اور اگر ہم عہد جدید کے پس منظر پر غور کریں تو بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ کلام مجسم ہوا، اور اس کے مجسم ہونے سے ہماری زندگی میں شفا جاری ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ واضح طور پر بیان کرتی ہے 13ویں آیت میں کہ افرائیم اور یہودا جو خدا کو نظر منظور بھی ہے، لیکن بیماری میں، مصیبت میں انسان جب پڑتا ہے تو
اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ کبھی کبھار اس الہی خدا کو ناخوش کر دیتا ہے اپنے رویے سے، اپنے کاموں سے، جس سے اسے شفا حاصل کرنی ہوتی ہے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے 13ویں آیت، جب افرائیم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرائیم سور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی۔ اب یہاں پر ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ افرائیم اور یہودا جب دونوں نے اپنی بیماری کو دیکھا تو افرائیم اسور کو گیا اور کس کے پاس؟ مخالف بادشاہ۔ اور میں اس پر غور کر رہا تھا تو اس میں روحانی کانسیپٹ ہمیں نظریہ یہ ملتا ہے، بہت سے لوگ، بہت سی زندگیاں جن کا بادشاہ یسوع ہوتا ہے، جن کی زندگیوں پر حکمرانی یسوع کرتا ہے، وہ جب بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مصیبت زدہ ہوتے ہیں، تو وہ مخالف بادشاہ کے پاس اپنا رخ کرتے ہیں، اپنی ڈائریکشن کو، اپنی توجہ کو دوسری سمت کی طرف لگا لیتے ہیں، مخالف بادشاہ کے پاس دوڑتے اور جاتے ہیں۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، اگرچہ ہمیں واضح ہوتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل، اگرچہ ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ یہودا کا، اگرچہ واضح ہوتا ہے کہ افرائیم کا بادشاہ خدا ہے، بادشاہ خدا حکمرانی کرتا ہے، لیکن وہ مخالف بادشاہ کی طرف جاتے ہیں، اس بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور جو در حقیقت ان کی زندگی، ان کے ملک، ان کی قوم کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کی طرف رخ کرنے کی بجائے اپنے زخموں کو دیکھ کر، اپنی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ہڑبڑا جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ کیا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، بائبل یہ بیان کرتی ہے 13ویں آیت، ہوشیہ 5 باب اس کی 13ویں آیت میں، جب افرائیم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرائیم سور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی، لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخم کا انتقال کر سکتا ہے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اگرچہ اسے انوائٹ بھی کرتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں کہ ہماری شفا کے لیے کچھ کر، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ وہ بیماری کو اور مزید زخموں کو قرید ضرور سکتا ہے۔ وہ مخالف بادشاہ اس مصیبت کی کیفیت سے آزاد کرنے کی بجائے، اس بیماری سے شفا دینے کی بجائے مزید بگاڑ کا باعث ضرور بن سکتا ہے، اور در حقیقت ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا بادشاہ یسوع ہے، اور جب ہم مخالف بادشاہ کی طرف، ابلیس کی طرف رخ کرتے ہیں، اور اگرچہ کلام مقدس کی یہ سچائی ہے کہ تو نے اگر سوچ لیا تو تو نے کر دیا، اور اگرچہ سوچتا ہی ہے کہ ہمیں یہاں سے اب کچھ آرام نہیں ہے، یہاں سے کچھ شفا کی امید نہیں ہے، لیکن میرے عزیزوں سوچ لیتے ہیں تو یقیناً ہماری ڈائریکشنز چینج ہو جاتی ہیں، خیالات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور مخالف بادشاہ کا سوچتے ہی ہے، کچھ سوچتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں، عملی طور پر پریکٹیکل کرتے ہیں، نظریاتی اور عملی دونوں رویے اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ خدا جو ہماری زندگی کا بادشاہ ہوتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے، وہ ناخوش ہوتا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے
کہ اگرچہ اس مخالف بادشاہ کو دعوت بھی دیتے ہیں لیکن اس مخالف بادشاہ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس سے کچھ شفا، اس سے کچھ آرام، اس سے کچھ سکون، اس سے کچھ چین نہیں ملتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ مخالف بادشاہ جسے ہماری زندگیوں سے، ہماری ذات سے کوئی پیار نہیں، کوئی لگاؤ نہیں۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اسی لیے ہماری زندگیوں کا بادشاہ جو یسوع ہے وہ مجسم ہوا۔ اور یوحنا کی انجیل میں ہمیں واضح ہوتا ہے کہ کلام مجسم ہوا، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے۔ آئیں ذرا دیکھیں کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 14 آیت۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، یوحنا پہلا باب اور اس کی جب ہم 14 آیت کو پڑھتے ہیں تو یوں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ کلام مجسم ہوا، وہ مخالف بادشاہ جو ہماری زندگیوں، آپ کی زندگیوں میں کچھ کر نہیں سکتا، بلکہ مزید برآں وہ اور بگاڑ کا باعث بنتا ہے، وہ اور دکھ کا سبب بنتا ہے، وہ اور پریشانی کا سبب بنتا ہے، اور دعوت دیتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں اس مخالف بادشاہ کو، از خود انویٹیشن دیتے ہیں۔ ذرا آئیں دیکھیں ہوسیہ 5 باب اور اس کی 13 آیت۔ کلام مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے، جب افرایم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرایم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی، لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخم کا اندرمان کر سکتا ہے۔ متوقع اس بات کے ہے کہ وہ بادشاہ ہمیں شفا دے گا، متوقع اس بات کے ہے کہ ہمارے زخموں کا اندرمان ہوگا، لیکن بائبل مقدس یہ واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخموں کا اندرمان کر سکتا ہے۔ اگرچہ چاہتے ہیں کہ اس بادشاہ کے حضور اسے دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں کہ آ اور ہماری زندگیوں میں سکون اور چین کا باعث بن جا، لیکن میں آج آپ کو بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مخالف بادشاہ چاہے کتنے ہی کیوں نہ آپ کو اچھے طریقہ کار، اچھے ٹیکس، اچھے کام، اچھی کاوشیں اور اچھے بہت حسین خواب اور مناظر یہ کیوں نہ دکھا دے، واضح رہے کہ وہ صرف اور صرف ایک لمحات کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اختتامیہ اس کا کچھ بھی نہیں، وہ نہ شفا دے سکتا ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہودا کی طرح، جو خدا کے قریب بھی ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ جو افرایم کی طرح اسور کے بادشاہ یعنی مخالف بادشاہ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں بیماری سے، ہمیں ہمارے زخموں سے علاج اور رہائی مل سکے، لیکن مخالف بادشاہ نہ تو شفا دے سکتا ہے اور نہ ہی وہ زخموں کا اندرمان کر سکتا ہے۔ زخم چاہے کیسے کیوں نہ ہو، اس کا روگ مزید بڑھتا ہی جاتا ہے، وہ زخم ایسے زخم بن جاتے ہیں جو لمبے، گہرے اور چوڑے ہوتے جاتے ہیں، وہ گھٹنے کی بجائے وہ زخم اور مزید ایکسٹینڈ ہوتے ہیں، اس لیے کہ مخالف بادشاہ کو دعوت دی ہوتی ہے، مخالف بادشاہ کو انوائٹ کیا ہوتا ہے، اور اسی انویٹیشن میں بائبل مقدس یہ بیان کرتی کہ وہ نہ شفا دے سکتا ہے، اگرچہ اسے دعوت دیتے بھی رہے اور وہ آپ کی زندگی میں آ بھی جائے، لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، آئیں دیکھیں 14 آیت، کیونکہ میں افرایم کے لیے شیر ببر
اور بنی یہودا کے لیے شیر، جوان شیر کی مانند ہوں گا۔ اب خدا افرائیم کے لیے اگرچہ شیر ببر ہے، طاقتور ہے، اور یہودا کے لیے جوان شیر، یہ وضاحت ہوتی ہے، اس کے معنی ہے کہ خدا اگرچہ کتنا ہی قوی ہے، شیر اشارہ اس بات کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا طاقتور خدا ہے، قوی خدا ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، زور آور خدا ہے، اس مخالف بادشاہ سے بھی زور آور ہے، ابلیس سے بھی زور آور ہے۔ اور جب اگرچہ مخالف بادشاہ کے حضور چلے بھی جائیں تو کیا ہے نتیجہ؟ خدا ناراض، اور خدا اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ مخالف بادشاہ کے پاس جایا جائے۔ اگر تاریخ کو دیکھ لیں، اگر کسی شخص یا کسی قاصد کے ایسے تعلقات کسی دوسرے ملک یا کسی اور بادشاہ کے ساتھ ہوتے تو اسے وہ اعزاز نہیں دیا کرتے بلکہ اسے مار دیا کرتے۔ اس قدر خطرے کی بات، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے افرائیم اور یہودا انہوں نے دعوت دی ہے اپنے بادشاہ کو چھوڑ کر، جو ان کے لیے ان کی زندگیوں کا شیر ہے، شیر ببر ہے، جو جوان شیر کی مانند ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، اسے چھوڑ کر مخالف بادشاہ کے حضور چلے جاتے ہیں۔ خدا ناراض ہوتا، اور اس لیے خدا نہیں چاہتا کہ آپ اسے دعوت دیتے رہیں مخالف بادشاہ کو، بلکہ خدا چاہتا ہے، آئے ذرا دیکھیں کلام مقدس میں ہوسیہ 4واں باب، اور اس کی جب ہم 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے اسور ہم کو نہیں بچائے گا، ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے، اور اپنی دستکاری کو خدا نہ کہیں گے، کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا، کیونکہ میرا قہر ان پر سے ٹل گیا۔ میں اسرائیل کے لیے اوس کی مانند ہوں گا، وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا، اس کی ڈالیاں پھیلیں گی اور اس میں زیتون کے درخت کی خوبصورتی اور لبنان کی سی خوشبو ہوگی، اس کے زیر سایہ رہنے والے بحال ہو جائیں گے، وہ گیہوں کی مانند تر و تازہ اور تاگ کی مانند شگفتہ ہوں گے، ان کی شہرت لبنان کی مے کی سی ہوگی۔ افرائیم کہے گا اب مجھے بتوں سے کیا کام، میں خداوند نے اس کی سنی ہے اور اس پر نگاہ کروں گا، میں سرسبز سروں کی مانند ہوں گا، تو مجھے ہی سے برومند ہوا، دانش مند کون ہے کہ وہ یہ باتیں سمجھے، اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے، کیونکہ خداوند کی راہیں راست ہے اور صادق ان میں چلیں گے، لیکن خطاکار ان میں گر پڑیں گے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اگرچہ مخالف بادشاہ کے حضور چلے بھی جائیں تو خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو ترک کریں، اس مخالف بادشاہ کی سمت میں نہ جائیں جو آپ کے زخموں سے اور آپ کی بیماریوں سے آپ کو شفا نہیں دے سکتا، بلکہ جب زندہ خدا کے حضور جو جوان شیر ہے افرائیم کے لیے، جو شیر ببر ہے یہودا کے لیے، ان دونوں کے لیے گویا شیر کی مانند ہے، طاقتور ہے، وسیع ہے، اور جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اس کے حضور آ جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے مسیح کے قدموں میں جھکتے ہیں تو یقیناً وہ شفا دیتا ہے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، آئیں دیکھیں 30 آیت، اسور ہم کو نہیں بچائے گا۔ اب سوچ تبدیل ہے، پہلے اگرچہ مخالف بادشاہ کو دعوت دے چکے ہیں لیکن یہ جانتے ہیں کہ اس سے شفا نہیں ہے، یہ جانتے ہیں کہ وہ زخموں کا اندرمال نہیں کر سکتا، بیماریوں سے ہمیں شفا نہیں دے سکتا۔ سوچ جب تبدیل کرتے ہیں
تو پھر اس حقیقت کو جان پاتے ہیں کہ اصول شفا نہیں دے سکتا، وہ نہیں بچا سکتا۔ بچانے والا صرف ایک ہی ہے جو قدرت رکھتا ہے، جس میں یہ قدرت ہے، جس میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ اور ابھی گزشتہ روز ہی میں ایک ہاسپٹل میں گیا تو وہ بزرگا کئی عرصے سے ہاسپٹل میں تھی اور اس کے شوہر بڑے مایوسی کے ساتھ انہوں نے مجھے اس کا احوال بتایا اور یہ کہا کہ اب تو پتہ نہیں بچ سکتی بھی ہے یا نہیں، نہ تو بولتی ہے۔ لیکن میں نے انہیں بتایا، میں نے انہیں سکھایا کہ خدا بچا سکتا ہے، اور خدا اگرچہ خدا میں یہ سب کچھ قدرت ہے کہ وہ اٹھا سکتا ہے اور شفا دے سکتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کی زندگیوں میں، میرے عزیزوں، میں جو آپ کو بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ آپ یہ اس بات سے نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، آپ اگرچہ ہار چکے ہوتے ہیں ان بیماریوں سے، اس مخالف بادشاہ کے حضور جا کر بھی، لیکن یہ جب جان پاتے ہیں اور یہ اس حقیقت کو جان لیتے ہیں کہ اب اصول نہیں بچا سکتا، اب اور کچھ نہیں، نہ تو میڈیسنز، نہ ہاسپٹلائز ہونے سے، اور نہ ہی ڈاکٹر، اور نہ ہی جادوگر، اور نہ ہی کوئی بت بچا سکتا ہے، بلکہ صرف اور صرف ذات الہی خدا کا بیٹا یسوع ہے جو بچا سکتا ہے۔ اور جب اس کے حضور آ جاتے ہیں تو یقیناً پھر بچتے ہیں۔ آئیں دیکھیں کلام مقدس میں 4 آیت، میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا، کیونکہ میرا قہر ان پر سے ٹل گیا۔ خدا ناخوش ہوتا ہے جب مخالف بادشاہ کے حضور جاتے ہیں۔ اور ایک خاص بات یاد رکھیے کہ آپ اگرچہ بادشاہوں کے بادشاہ کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی راہوں پر چلتے ہیں، اس کے نام سے کہلائے جاتے ہیں، اس کی حکمرانی میں ہیں، اور خدا غیور خدا ہے، خدا غیرت رکھتا ہے کہ آپ زندہ خدا کو چھوڑ کر، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اسے چھوڑ کر اسور کے بادشاہ یعنی مخالف بادشاہ کی سمت میں جب چلتے ہیں تو خدا کا قہر آپ پر بھڑکتا ہے، اور خدا یہ بھی انتباہ کر دیتا ہے کہ اگرچہ تو گیا بھی ہے لیکن پھر بھی وہ شفا نہیں دے سکتا۔ اور جب آپ اپنے گناہوں سے اقرار کرتے ہیں، جب آپ اپنے گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، دیکھیں کلام مقدس میں 4 آیت، میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا، کیونکہ میرا قہر ان پر سے ٹل گیا ہے۔ پھر بیماری موقوف ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خدا کا قہر ٹل جاتا ہے۔ اور خدا کا قہر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مخالف بادشاہ کو دعوت دے دیتے ہیں۔ مخالف بادشاہ کو جو پسند ہوتا ہے ہم وہی اختیار کرتے ہیں، اور اس لیے بیماریاں، کمزوریاں، زخم سے بھرے رہتے ہیں۔ اب جو کچھ مخالف بادشاہ کو پسند ہے، مخالف بادشاہ کو کیا پسند ہے؟ ہر ایک وہ جسمانی کام اسے پسند ہے جو جسم سے ہے، جسم کے کام ہیں، بری باتیں، برے کام، برے رویے، بد عمالیاں، بد فعلیاں، ناراستی، یہ مخالف بادشاہ کو پسند ہے۔ اور جب اسی کے تحریک پر چلتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، برے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، ناراستی کے کام کرتے ہیں، جسمانی کاموں کو عملی طور پر اختیار کرتے ہیں، تو یقیناً پھر اس مخالف بادشاہ کی سمت میں اس کی راہوں پر چل رہے ہیں۔ اور وہ حقیقی بادشاہ جس سے شفا جاری ہوتی ہے، وہ حقیقی بادشاہ جو مجسم ہوا ہے، اسے ترک کر دیتے ہیں،
اس سے روپوش ہو جاتے ہیں تو پھر خدا کا قہر بھڑکتا ہے اور پھر بیماریاں بڑھنا شروع ہوتی ہیں، پھر مصیبتوں کا آغاز ہوتا ہے، پھر کمزوریاں بڑھتی ہیں، پھر زخم جس کا آغاز ہوتا ہے اور وہ طویل ہوتا ہی جاتا ہے، عرصوں میں، مہینوں میں، سالوں میں محیط ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مخالف بادشاہ کو دعوت دیتے ہیں، اور جب ہماری زندگیوں میں مخالف بادشاہ ہوتا ہے یعنی ابلیس ہوتا ہے، تو اس وقت ہماری زندگیوں میں ہر طرح سے پریشانیاں، دکھ، بیماریاں، زخم، وہ چاہے باتوں کے زخم ہو، وہ چاہے جسم کے زخم ہو، ان سے معمور اور چور ہوتے ہی جاتے ہیں۔ لیکن جب زندہ خدا کے حضور آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، تو جان لیجئے کہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کا قہر، خدا کا غضب جو انسان پر بھڑک رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں زندہ خدا کے حضور جو مجسم کلام ہے، اور اسی سے آئیں ذرا دیکھیں کلام مقدس میں وہ مجسم کلام ہماری زندگی میں کیا کرتا ہے۔ یوحنا ایک بار پھر دیکھیے گا، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 14 آیت لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ مجسم کلام اس دنیا میں رہا، اور کلام مجسم ہوا تاکہ ہم شفا پائیں، آپ شفا پائیں، آپ کا گھرانہ شفا پائے اس کے مجسم ہونے سے۔ اور کلام کون ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع۔ آئیں ذرا دیکھیں اس بات کو، یوحنا پہلا باب اس کی پہلی آیت، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے۔ آئیں ذرا 14 آیت میں، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب 14 آیت، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اب ہمیں یہاں پر بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ اکلوتا بیٹا یسوع جو مجسم کلام ہے، وہ مجسم ہوا ہے تاکہ ان لوگوں کی برگشتگی کا چارہ کرے، وہ لوگ جو افرائیم اور یہودا جو برگشتہ ہو چکے تھے، جو اسور کی طرف راغب ہو چکے تھے، کلام ان کے لیے مجسم ہوا۔ آج بھی ایسے بہت سے لوگ جو برگشتہ ہو جاتے ہیں بیماریوں کے سبب سے، گناہوں کے سبب سے، زخموں کے سبب سے، برگشتگی کا شکار ہو جاتے ہیں، بیک سلائیڈ ہو جاتے ہیں اس بادشاہ کے حضور جو ان کی زندگیوں کا حقیقی بادشاہ ہوتا ہے یعنی یسوع، اس کو چھوڑ کر وہ راغب ہو جاتے ہیں، اپنا رخ کر لیتے ہیں مخالف بادشاہ کی طرف، ابلیس کی طرف، اور اسی لیے اور ابلیس انہیں جہاں چاہتا ہے، جدھر چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے انہیں استعمال کرتا ہے، اور انہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور انہیں دکھ دیتا، ستاتا ہے، مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن جب اس کے حضور آ جاتے ہیں تو وہ کلام جو مجسم ہوا ہے یعنی یسوع، وہ اپنے لوگوں کی برگشتگی کا چارہ کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو برگشتہ نہیں رہن دیتا، وہ اپنے لوگوں کو دور نہیں رہن دیتا، بلکہ وہ انہیں قریب لے آتا ہے، اپنے قریب لے آتا ہے تاکہ ان کی برگشتگی کا چارہ ہو سکے، تاکہ ان کی بیماریوں کا حل، ان کی بیماریوں سے ان کو شفا ہو سکے، ان کے زخموں سے ان کا اندرمان ہو سکے، کیونکہ حقیقی طور پر
خدا ہے جو زخموں کا اندرمال کرتا ہے، خدا ہے جو اپنے لوگوں کی برگشتگی کا چارہ کرتا ہے، اور اسی لیے کلام مجسم ہوا ہے۔ اور اگر ہم غور کر لیں، انسان باغ عدن سے ہی برگشتہ ہو گیا، لیکن کلام مجسم ہوا تاکہ اس برگشتہ انسان کو جو پست حالی ہے اور پستی کا، تنزلی کا اور بہت سی بیماریوں کا شکار ہوتا گیا، کلام مجسم ان کے لیے ہوا تاکہ ان کی برگشتگی کا چارہ ہو سکے، بنی و انسان کی برگشتگی کا چارہ ہو سکے۔ اسی لیے کلام مجسم ہوا، اور جب کلام مجسم ہوا تو پھر کلام خود کلام کرتا ہے اور شفا ہوتی ہے۔ آئیں ذرا غور کریں، کلام مقدس میں بائبل یہ بیان کرتی ہے، زبور 107 اور اس کی بڑی معروف ترین آیت ہے 107 زبور، اور اس کی جب ہم 20 آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے، اور کلام کون ہے؟ یسوع مسیح۔ کلام مجسم ہوا ہے تاکہ شفا پائے، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ کلام یعنی یسوع مسیح نازل ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں مجسم ہوتا ہے تاکہ ان کی برگشتگی کا چارہ کر سکے۔ وہ لوگ جو ہلاکت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں، جن کے قدم رواں دواں ہوتے ہیں موت کی طرف، ہلاکت کی طرف، بربادی کی طرف، کلام ان کے لیے مجسم ہوا تاکہ وہ اس کلام سے شفا پائے۔ آئیں ذرا دیکھیں زبور 107 اور اس کی 20 آیت، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ نزول کلام سے شفا ہے، جب تک کلام کا نزول نہیں ہے اس وقت تک شفا نہیں۔ اور اس حقیقت کو بہت سے لوگ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، بس یہ سوچتے ہیں کہ، اور ایماندار بھی، آپ انہیں بھی دیکھ لیں جو بہت سرگرم ایماندار ہیں، انہیں بھی دیکھ لیں، ان کی زندگیوں کا بھی جائزہ لے لیں، وہ بھی اتنی توجہ اور دھیان ان کا کلام کی طرف نہیں۔ گیتوں سے شفا اور ایسی کاموں سے شفا، لیکن میں آپ کو ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ گیت اور ایسے ذرائع یہ انسان کی از خود کی کاوش ہے، لیکن در حقیقت خدا کا کلام جو نزول، جس کا نزول ہوتا ہے اس سے شفا ہوتی ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے، آپ کی بیماریوں کے لیے یہ کلام ہے۔ جب یہ نازل ہوتا ہے تو پھر اس سے شفا ہوتی ہے، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس کے نازل ہونے سے شفا ہو، اور وہ لوگ جو ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں ان کی زندگی میں برگشتگی اور ہلاکت کا خدا ان کے لیے چارہ کرتا ہے تاکہ وہ ہلاک نہ ہو، بیماریوں میں ہی نہ ہلاک ہو جائیں، زخموں میں ہی ہلاک نہ ہو جائیں، بلکہ وہ ان کا اچھا اور بہتر طور پر ان کے لیے کام کیا جائے۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، دیکھیں کلام مقدس میں رومیو اس کا پہلا باب اور اس کی جب ہم 30 آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس پولس رسول کا خط رومیو کے نام اس کا پہلا باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، اپنے بیٹے ہمارے خدام یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا۔ اب غور کیجئے، کلام مجسم ہو گیا تاکہ شفا عام ہو اور ہر شخص بآسانی شفا پا سکے، جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے۔
اگر کلام مجسم نہ ہوتا تو ہر کوئی شخص بآسانی اس مجسم کلام سے شفا نہ پاتا، ہر کوئی ایزیلی شفا کو حاصل نہ کر پاتا اگر کلام مجسم نہ ہوتا۔ لیکن یہ خدا کا بنی نوع انسان پر فضل ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے کو مجسم ہونے دیا اور وہ کلام مجسم ہوا تاکہ اس کے وسیلہ سے، اس کے ذریعہ سے کل کائنات میں، نسل انسانی میں شفا عام ہو۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ نہ صرف کلام مجسم ہوا ہے تو وہ صرف کی گئی باتیں نہیں ہیں، یا صرف وہ وعدے کے طور پر سر فہرست نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ بائبل بیان کرتی ہے کہ مسیح نے، جب مسیح مجسم ہوا ہے، کلام مجسم ہوا ہے، تو اس نے شفاء عام کے لیے اپنے آپ کو اس دنیا میں اور کائنات میں اور لوگوں میں جا کر شفا کو عام کیا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، دیکھیں کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں آیت، بائبل یہ بیان کرتی ہے، متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اب اس کے وسیلہ سے شفا جو کلام ہے، اور کلام یسوع مسیح ہے، کلام مجسم ہو کر لوگوں کے لیے شفا عام ہو گیا تاکہ لوگ شفا پا سکے۔ وہ لوگ جو زخموں سے چور ہیں ان کے لیے شفا ہو۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے، غور کیجئے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اس سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب کہ وہ شفا جو یسوع سے صادر ہوتی ہے وہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ اور کلام جو مجسم ہوا ہے صرف اور صرف کہنے کی بات نہیں، بلکہ ہمیں واضح ہوتا ہے متی کی انجیل 4 باب اس کی 23ویں آیت میں کہ مسیح پھرتا رہا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ مجسم کلام شفا کے لیے، لوگوں کی شفا کے لیے، ان لوگوں کی شفا کے لیے کام کرتا رہا، پھرتا رہا علاقوں میں، جگہ بجگہ۔ اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مجسم کلام ہر ایک نسل انسانی کے لیے شفا کا باعث ہے، اور اس سے شفا ہے، وہ جگہ بجگہ پھرتا رہا تاکہ وہ لوگ، وہ زندگیاں جو بیماریوں کے باعث برگشتہ ہو چکی ہیں، وہ لوگ، وہ زندگیاں جو کمزوریوں میں مبتلا ہو کر دور ہو چکی ہیں، اس برگشتہ انسان کو شفا دے کر اپنے حضور قریب کر سکے۔ اور ہمیں واضح ہوتا ہے، آئیں دیکھیں کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کا 9 باب اور اس کی جب ہم 35ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے، متی کی انجیل 9 باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اب یہاں ہمیں واضح ہوتا ہے کہ یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ کمزوریوں کو مسیح دور کرتا، وہ مجسم کلام مجسم ہو کر اس دنیا میں رہا ہے، تو اس دنیا میں ان انسانوں کے لیے جو کمزور ہیں، جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے کام کرتا رہا۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اگرچہ انسان
दुख में, मुसीबत में, परेशानी में ही मुब्तला क्यों ना रहा, लेकिन बाइबल ये बयान करती है कि उस दुखी इंसान को कलाम मुजस्सम होकर उसे आजाद करता रहा है। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम अनाजील को पढ़ लें तो बाइबल ये बयान करती है मत्ती, मरकज, लूका, यूहन्ना में कि मसीह ने शिफाए आम की। शिफा जो लेना, और आप गौर कर लें दुनिया में शिफा के लिए बहुत कुछ किया जाता है लेकिन फिर भी शिफा नहीं होती। दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं, और मैं गौर कर रहा था कि पाकिस्तान के अलावा या कुछ ऐसे ममालिक हैं उनके अलावा शिफा के लिए बहुत पैसा दरकार होता है। शिफा के को हासिल करने के लिए बहुत से अप्लायंसेस को यूज किया जाता है, लेकिन तो भी फिर भी उनसे भी शिफा नहीं होती। लेकिन वाज़ेह रहे कि मसीह शिफा के लिए किसी अप्लायंसेस को यूज नहीं करता, किसी एसेसरीज को यूज नहीं करता। शिफा के लिए, जख्म को कवर करने के लिए, हील करने के लिए किसी चीज को ज़ेरे इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ कलाम को नाज़िल करता है और शिफा होती है। यह है खुदा की कुदरत, यह है मुजस्सम कलाम की कुदरत जो अपने लोगों को शिफा देता है, जो शहरों में घूमता है, जो गांवों में जाता है, जो इलाकों में जाता है और खित्तों में जाता है ताकि लोग शिफा पाएं। लोग जो बीमारियों में मुब्तला हैं वो आजाद हो, और जब लोग आजाद होते हैं तो जरूर है कि उस शख्स की तरह आए जरा देखें कलाम मुकद्दस में मरकज की इंजील, उसका बदरू गिरफ्तार की आजादी के लिए कलाम, नज़ूल कलाम से उस बदरू गिरफ्तार की आजादी हुई। मरकज की इंजील 5 बाब, और उसकी जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं तो लिखा और वो झील के पार गरासीनियों के इलाके में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उससे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चलाता और अपने तय पत्थरों से जख्मी करता था। ये है उस गमज़दा, मुसीबत ज़दा, परेशान हाल इंसान की कैफियत कि वो अपने आप को जख्मी करता है, जख्म देता है। क्यों? इसलिए कि मुखालिफ बादशाह इसकी जिंदगी में सुकूनत करता है। इब्लीस की तासीरें, लश्करों से भरा हुआ शख्स इसे कंट्रोल कर रहा है। और कोई भी अक्लमंद और ज़िशाउर बाशाउर शख्स अस खुद कभी भी अपने आप को पत्थर मारकर हलाक नहीं करता और ना ही जख्मी करता है कि कोई अपने आप को कब्रों में रहा करे और अपने तई जख्मी करे। किसी का दिल नहीं करता, और ना ही कोई ख्वाहिश करता है कि वो ऐसे हरकत असनात को अमल में लाए। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि ये शख्स जिसकी जिंदगी में लश्कर है और बदरू गिरफ्तार है, वाज़ेह रहे कि मुजस्सम कलाम ना सिर्फ बीमारियों से, मुजस्सम कलाम ना सिर्फ जख्मों से, बल्कि बदरू गिरफ्तारों को भी आजाद करता है। आए देखें कलाम मुकद्दस में 6 आयत। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, यीशु खुदा ताला के फरजंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूं मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, आए नापाक हुई इस आदमी में से सिर्फ चंद अल्फाज। ये है मुजस्सम कलाम की कुदरत कि वो कहता है और हो जाता है। हालेलुया। ये है मुजस्सम कलाम की कुदरत जिसमें लश्कर है और एक बदरू
اگر انسان میں قابض ہو جائے تو وہ پورے سر سے پاؤں تک انسان کی طبیعت کو بگاڑ دیتی ہے. لیکن غور کیجئے، کیفیت اور منظر کشی کی جائے تو بڑا ہی ہمیں ایک عظیم اور عجیب اور حیران کن دلا دینے والی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر کانٹے چبھے تو تکلیف ہوتی رہتی ہے، لیکن ابلیسی کوفتیں، اور ایک نہیں بلکہ لشکر، اور لشکر انگنت. اور مجسم کلام کی قدرت لشکروں کو بھی نکالنے پر قادر ہے، اور مجسم کلام کرتا ہے تو وہ بدروہیں بھی چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتی ہے. آئیں ذرا غور کیجئے 7ویں آیت. اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کہا؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال. مسیح نے اسے کہا تھا، کیونکہ دیکھیں 8ویں آیت، کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا اے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکل آ. اس لیے بدروہیں مسیح یعنی مجسم کلام سے ڈرتی ہے، اور وہ یہ جانتی کہ یہ مجسم کلام ہے، اور یہ کلام کرے گا تو ہمیں اسے چھوڑنا پڑے گا، اور اس نے کہنا تو ہم نے ہلاک ہو جانا ہے. یہ ہے مجسم کلام کی قدرت. اور وہ کہتا ہے لشکروں کے لشکر نکل جاتے ہیں. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، دیکھیں کلام مقدس میں 15ویں آیت. بس لوگ یہ معجزہ دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے، اور جس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے، کیونکہ کبھی انہوں نے ایسا دیکھا ہی نہیں تھا کہ یہ شخص جو قبروں اور پہاڑوں میں رہتا چلاتا ہے اور اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے، یہ اس حالت میں کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں. لیکن مجسم کلام مجسم ہوتا ہے اور وہ کلام کرتا ہے، اور اس کے کلام سے شفا ہوتی، بدروہوں سے آزادی ہوتی. اور جب مجسم کلام برگشتگی کا چارہ کرتا ہے تو ضرور ہے کہ اس کلام کو جو اس نے اپنے لوگوں، اور وہ اگرچہ آپ کی زندگی میں کرتا ہے تو ضرور ہے کہ پھر اگرچہ اس نے شفائے عام کی ہے تو آپ اس کی گواہی عام کر دیں. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، دیکھیں کلام مقدس میں مرکز کی انجیل 5 باب، اور اس کی جب ہم 19ویں آیت کو پڑھتے ہیں بلکہ 18ویں آیت. اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھی اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں، لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا. اب اس شخص کو مسیح نے کہا کہ اگر تیری زندگی میں کام ہوا تو اپنے گھر جا اور خدا کی تعریف کر کہ تیرے لیے کیسے بڑے کام خدا نے کیے. اب اس کا رویہ دیکھیے، دیکھیں 20ویں آیت. وہ گیا اور دیکپلس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرتے تھے. وہ 10 شہروں میں چلا گیا. اور جب مجسم کلام آپ کو شفا دیتا ہے تو آپ اس کی شفا کو اپنی زندگی تک محدود کر لیتے ہیں، صرف اپنے تک ہی رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ شفا صرف میرے تک محدود رہے اور کوئی اس شفا کو سے استفادہ نہ حاصل کر پائے. لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح جو مجسم کلام ہے اس نے شفا دی ہے، اسے آزاد کیا ہے، تو اس نے اس بات کا چرچا کرنے لگا اور اس بات کو عام کرنے لگا لوگوں میں، اور 10 شہروں میں جا کر. آج اگر غور کیا جائے تو خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے تو آپ صرف اپنے تک محدود رکھتے ہیں، یا ایک بڑی سی شکر گزاری کر لی اور اس کے بعد بس ختم. لیکن میرے عزیزو، یہ شخص 10 شہروں میں گیا ہے
اور مسیح کے کام کو, مسیح کی اس بڑے کام کو جو اس کی زندگی میں رونما ہوا ہے, عام کرنے لگا. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے, اور میں غور کر رہا تھا کہ بہتوں کی ایسی مسیح نے شفا دی, لیکن کسی نے ایسا رویہ اختیار نہ کیا کہ یہ 10 شہروں میں گیا اور 10 شہروں میں جا کر مسیح کی اس کام کا چرچا کرنے لگا, گواہی دینے لگا, اس بات کو عام کرنے لگا. آج اگرچہ غور کریں, مخالف بادشاہ کے حضور آپ ہوتے ہیں, مسیح آپ کو شفا دیتا ہے, آپ کو اس سے چھڑاتا ہے, آزاد کرتا ہے, رہائی بخشتا ہے. آپ کے زخم چاہے کیسے کیوں نہ ہو, وہ انہیں آپ کے زخموں کا اعتماد بھی کرتا ہے اور آپ کو آرام اور سکون بخشتا ہے. تو ضرور ہے کہ آپ اس کے کام کو عام کریں, اس کی گواہی کو عام کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ خدا زندہ خدا ہے اور بڑے کام کرتا ہے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں. آج خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے کام کو اور اس کی گواہی کو عام کریں. اگرچہ آپ کی زندگی میں خدا نے کسی بھی اعتبار سے, کسی بھی نوعیت سے کام کیا ہے, تو ضرور ہے کہ آپ اس مجسم کلام سے شفا پائیں. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں. وہ لوگ, وہ زندگیاں جو چاہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو ترک کر کے, اگرچہ آپ مخالف بادشاہ کے حضور تھے بھی, لیکن خدا چاہتا کہ آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں, ترک کر دیں. خدا نے یہ دن, یہ سال اس لیے دیا کہ آپ مخالف بادشاہ کے ساتھ ہی نہ رہیں. یہ سال اس لیے نہیں دیا کہ آپ مخالف بادشاہ کی راہوں پر ہی چلتے رہیں, جو وہ کہتا ہے اس کی مرضی پر چلتے رہیں, لیکن اس لیے یہ سال آپ کو ملا ہے کہ آپ مخالف بادشاہ سے کٹ آف ہو جائیں, منقطع ہو جائیں, اور وہ بادشاہ جو آپ کی زندگیوں کا حقیقی بادشاہ ہے اس کے حضور آ جائیں, تاکہ آپ کی زندگیوں میں خدا شفا کو جاری کرے, آپ کے زخموں کا انترمال کر سکے, آپ کے زخموں کا علاج کر سکے. اور وہ یسوع ہے جو آپ کو شفا دینا چاہتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مخالف بادشاہ سے منقطع ہو کر حقیقی بادشاہ یسوع کے حضور آ جائیں جس سے آپ کے لیے شفا ہے, تو آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیجیے, میرے پیچھے میں کہیے, آئے خدا میں یسوع, میں تیرے حضور آیا ہوں, تو مجھے چھو لے, اور میں پہلے تک مخالف بادشاہ کی باتوں, کاموں اور تحریک پر چلتا رہا, لیکن آج تو نے مجھے اپنے کلام سے سکھایا اور انتباہ کیا کہ ضرور ہے کہ میں تیری راہوں پر چل سکوں. مجھ میں سے تمام گناہوں کو, تمام برے کاموں کو, ناراستی کو دور کر دے. میری زندگی سے ایسی باتوں کو جو تجھے ناپسند ہے نکال دے اور مجھے راست بنا دے. میں تجھ بادشاہ کو اپنا خدا مانتا, شخصی نجات دہندہ قبول کرتا. اے یسوع, آج کے بعد سے میری زندگی کا تو حقیقی بادشاہ ہے, اور میں تجھے سجدہ کروں گا, تیری عبادت کروں گا, تیری راہوں پر چلوں گا, کیونکہ تو خود مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا تاکہ شفا بخشے, گناہوں سے شفا بخشے, زخموں سے شفا بخشے اور مجھے آزاد کرے. تو میری زندگی میں کام کر, یسوع نام میں, آمین. کھڑے رہیے, اپنی آنکھوں کو بند رکھیں. اب وہ لوگ, وہ زندگیاں جو
इस शख्स की तरह ये रवैया इख्तियार करना चाहते हैं कि अगरचा आपकी जिंदगी में खुदा ने काम किया है और आज अगर आपकी जिंदगी में खुदा अभी काम करेगा तो आप इस बात को लोगों तक और दिक्कप्लस यानी 10 शहरों में वो गया और इस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए बड़े काम किए। अगर आज आपकी जिंदगी में अभी यकीनन मेरा ईमान है कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा और आप इस बात को फैलाएं, चर्चा करें, बयान करें, दूसरों तक फैलाएं कि खुदा ने यीशु ने मुझे शिफा दी, मेरी जिंदगी में काम किया। आप फैलाएं और आम करें और वो लोग, वो जिंदगियां जो मसीह की गवाही और मसीह के काम को फैलाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं। वो जिंदगियां, वो लोग जो चाहते हैं कि मसीह के काम, मसीह का नाम फैले, गवाही दे मसीह की, वो अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं। इस साल मेरे अजीजों, खुदा ने आपको ये साल इसीलिए दिया कि साल के आगाज ही में आप इस बात को एक टारगेट बना लें कि मसीह, मैं तेरे हुजूर तेरी गवाही दूंगा, मैं तेरे नाम को बयान करूंगा, फैलाऊंगा और आम करूंगा कि खुदा ने यीशु, तेरे वसीला से मैंने बरकत पाई है, तेरे वसीला से मेरी जिंदगी में बड़े काम हुए हैं, इस बात को मैं आम करूंगा। तो वो अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं। मेरे पीछे हो कहिए, आए खुदा ने यीशु, मैं तेरे हुजूर आया हूं, मेरी जिंदगी में तू बड़े काम कर चुका है और मैं आज से लोगों तक, हर एक वो इंसान तक ये तेरे काम को जो तू मेरी जिंदगी में कर चुका है फैलाऊंगा, आम करूंगा, चर्चा करूंगा, तेरी गवाही दूंगा कि तू जिंदा है और तूने मेरे लिए बड़े काम मेरी तवक्को से बढ़कर किए। मुझे फजल बख्श, मुझे कुव्वत बख्श कि मैं तेरे नाम को, मैं तेरे काम को फैला सकूं, यीशु नाम में, आमीन। आसमान और जमीन के खालिक व मालिक आए रब्बुल अफ़ाज, इन खड़ी हुई तमाम जिंदगियों को तेरे हुजूर लाया, यीशु नाम में। आए रूहे हक, तुझे मैं वेलकम करता हूं। आए पाक रूह, तू इनकी जिंदगी में काम कर और अपनी बड़ी कुदरत को इनकी जिंदगियों में जारी कर दे, यीशु नाम से। दुश्मन इब्लीस की सारी कुव्वतें जो इनके बदनों, इनकी जिंदगियों में काम करती थी, आज जलकर भस्म हो जाए और खुदावंद इनकी जिंदगियों का तू बादशाह है। और आई खुदावंद, जब तक इनकी सांसों में सांसें हैं, तू ही इनका बादशाह रहे। और खुदावंद कादिर खुदा, ये तेरे नाम को, तेरे काम को फैला सके, लोगों तक पहुंचा सके, बता सके कि तूने उनके लिए बड़े काम किए हैं, मौजज़ात किए हैं, बरकत बख्शी है। आई खुदावंद कादिर खुदा, इन्हें आई खुदा कॉन्फिडेंस बख्श दे, दलेरी का रूह बख्श दे, ताकि तेरे काम को, तेरे नाम को आम कर सकें, यीशु नाम में, आमीन, आमीन। तशरीफ